قدوس و برحق الفا و اومیگا ہمارے نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کو سلام۔ ناقابل یقین کی ٹیم کے ساتھ آج ایک نئے موضوع کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ اسپیکر پاسٹر شرجیل خان صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ پاسٹر صاحب خوش آمدید۔ شکریہ، بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا اور ہمارے ساتھ آج نئی باتوں پر روشنی ڈالیں گے۔ پاسٹر صاحب، ویورز نے ایک سوال کیا، ہم اسی سوال سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے حضرت نوح کے زمانے سے آج کے زمانے کو تشبیہ دی ہے، کیا آپ بتائیں گے کہ اس میں اور آج کے زمانے میں کیا مماثلت بیان کی گئی ہے؟ شکریہ سسٹر، یہ بہت ہی اچھا سوال جس نے بھی پوچھا ہے، بہت ہی اچھا سوال ہے، کیونکہ اس سے ہم جان پائیں گے کہ واقعی کون سی چیزیں ایک دوسرے سے مماثلت رکھتی ہیں، کون سی چیزیں سملر ہیں، جی، تاکہ ہم جان پائیں کہ وہ حالات جو تھے انہوں نے اس زمانے کی دنیا پر جو تباہی اور بربادی لانے کا باعث بنے تھے، وہ آج ہمارے زمانے کی دنیا پر تباہی لانے کا کس طرح سے باعث بن سکتے ہیں۔ ہم پیدائش کی کتاب کے 6 باب کے آغاز میں جہاں پر حضرت نوح کے زمانے کے ایام کا ذکر کیا گیا ہے، تو ہم اس سے اس کو جان پائیں گے بہتر طور پر کہ کون کون سی خاص چیزیں وہاں موجود ہیں جو خدا تعالیٰ ظاہر کرتا ہے تاکہ لوگ اس کو جان پائیں اور اس کی طرف رجوع لائیں، یا تباہی و بربادی سے پہلے جو صورتحال تھی دنیا کی وہ کیا تھی۔ جی، پیدائش 6 باب کی پہلی آیت سے ہم اس کی 7ویں آیت تک یوں پڑھتے ہیں: جب روئے زمین پر آدمی بہت بڑھنے لگے اور ان کے بیٹیاں پیدا ہوئیں تو خدا کے بیٹوں نے آدمی کی بیٹیوں کو دیکھا کہ وہ خوبصورت ہیں، اور جن کو انہوں نے چنا ان سے بیاہ کر لیا۔ تب خداوند نے کہا کہ میری روح انسان کے ساتھ ہمیشہ مزاحمت نہ کرتی رہے گی، کیونکہ وہ بھی تو بشر ہے، تو بھی اس کی عمر 120 برس کی ہوگی۔ ان دنوں میں زمین پر جبار تھے، اور بعد میں جب خدا کے بیٹے انسان کی بیٹیوں کے پاس گئے تو ان کے لیے ان سے اولاد ہوئی۔ یہی قدیم زمانہ کے سورما ہیں جو بڑے نامور ہوئے ہیں۔ اور خداوند نے دیکھا کہ زمین پر انسان کی بدی بہت بڑھ گئی، اور اس کے دل کے تصور اور خیال سدا برے ہی ہوتے ہیں۔ تب خداوند زمین پر انسان کو پیدا کرنے سے ملول ہوا اور دل میں غم کیا، اور خداوند نے کہا کہ میں انسان کو جسے میں نے پیدا کیا روئے زمین پر سے مٹا ڈالوں گا، انسان سے لے کر حیوان اور رینگنے والے جاندار اور ہوا کے پرندوں تک، کیونکہ میں ان کے بنانے سے ملول ہوں۔ مگر نوح خداوند کی نظر میں مقبول ہوا۔ یہ دیکھیے، یہ یہاں پر مجھے کچھ اس میں 5 خاص باتیں نظر آتی ہیں۔ سب سے پہلی بات ہے کہ بنی نوع انسان کے رویہ جات جو شروع میں خدا بیان کرتا ہے، تو وہ 6 باب کی 5ویں آیت سے ان کا آغاز ہوتا ہے کہ خداوند نے دیکھا کہ زمین پر انسان کی بدی بہت بڑھ گئی، اور اس کے دل کے تصور اور خیال سدا برے ہی ہوتے ہیں۔ یہ سب سے پہلے خدا دیکھ کر انسان کے رویہ جات کو ظاہر کرتا ہے کہ کس طرح سے انسان کا رویہ چینج ہوا ہے۔ تو جو رویہ اندر سے نکلنے والی ہماری فطرت کے باعث رویہ پیدا ہوتا ہے، یہ انسانی فطرت ہے یا جبلت ہے کہہ لیجیے۔ تو جو کچھ انسان کے اندر ہے وہی کچھ باہر ظاہر ہوتا ہے۔ بہت سی اس کے بارے میں موٹیویشنل سپیکرز اس پر بڑی لمبی چوڑی جو ہے وہ السٹریشنز دیتے ہیں، مثالیں بھی دیتے ہیں۔ جیسا کہ ایک سادہ سی مثال یہ ہے کہ اگر ایک گلاس میں دودھ بھرا ہے تو جب آپ اس کو چھلکائیں گے تو اس میں سے کیا گرے گا؟ جو کچھ اس کے اندر ہے، صحیح؟ اگر پانی ہے تو پانی گرے گا۔ تو سیم چیز انسان کے اندر ہے، جو کچھ باہر ظاہر ہو رہا ہے وہ اس کے اندر سے نکل رہا ہے۔ اگر جھوٹ بولا جا رہا ہے تو اس کے اندر موجود ہے وہ، تو لالچ ہے، بغض ہے، حسد ہے، عناد ہے، فساد ہے، کچھ بھی ہے، یہ سب چیزیں انسان کے اندر اس کے دل سے پیدا ہو رہی ہیں۔ اس کے دل کے خیالات سدا برے ہی ہوتے ہیں، یہ کہا جا رہا ہے۔ یہ انسانی رویہ جات کو خدا واضح طور پر پیش کرتا ہے، یہ ان کی پکچر ظاہر کرتا ہے خدا۔ اب یہ ایک پہلی چیز ہے جن کا خدا اعلان کرتا ہے انسانی رویہ جات کو۔ تو اس کے بارے میں رومیو 3 باب کی ہم 9ویں آیت سے اگر 27ویں آیت تک پڑھیں تو بڑی وضاحت سے ہمیں انسانی تصورات، آج کے انسانی تصورات بھی نظر آتے ہیں۔ یہ نوح کے زمانے کے وہ انسان کی حالت ہے جو یسوع مسیح فرما رہے ہیں کہ یہ انسان جو نوح کے زمانے میں جیسے تصورات رکھتے تھے ویسا ہی
آج کے زمانے کے لوگ رکھتے ہیں. تو رومیو 3 باب میں بھی تھوڑا سا ہم اس کو تلاوت کر لیں، پھر میں اس کے بارے میں مزید بتاتا. رومیو 3 باب اس کی 9 آیت سے، کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں، کیونکہ ہم یہودیوں اور یونانیوں، یہاں یونانیوں سے مراد پوری دنیا میں بسنے والے یونانی بولنے والوں کی بات تھی، کیونکہ پوری دنیا اس وقت یونانی زبان ہی بولتی تھی، ایک زبان بولنے والی تھی، اور یہودیوں کے علاوہ جتنی بھی اقوام تھی ان کو اس طرح سے مانا جاتا تھا کہ سب یونانی ہیں. تو آج کے دور میں بھی ایسا ہی ہے. ہمارے علاوہ جو کوئی دوسری زبان بولنے والے ہیں ہمارے لیے غیر قوم ہے، ہمارے لیے وہ کیا ہے؟ الگ قوم ہے. تو ویسے ہے، دونوں پر یہ الزام لگا چکے ہیں کہ سب کے سب گناہ کے ماتحت ہیں. یعنی جو ماننے والے لوگ ہیں اور جو نہیں ماننے والے، ان کو بھی اصل میں گناہ کے ماتحت ہیں وہ. لیکن چنانچہ لکھا ہے کہ کوئی راستے باز نہیں، ایک بھی نہیں، کوئی سمجھدار نہیں، کوئی خدا کا طالب نہیں. یہی چیز وہاں موجود تھی نوح کے زمانہ میں. لوگ خدا کے طالب نہیں تھے. انسانی رویہ جات اس وجہ سے برے ہیں، دل کے تصورات برے ہیں، اچھی نظر سے کسی کو دیکھا نہیں جا رہا. پہاڑی واز میں خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ اگر تو نے کسی عورت پر بری نظر ڈالی تو تو برائی کر چکا. تو یہاں پر وہ دل کے تصورات کے باعث یہ ساری باتیں ہو رہی. یہ آج کے انسان کی صورتحال. اور آج آپ خبریں سن کر دیکھ لیجئے، آپ زیادہ دیر نہیں، آپ جو ہے ویسے یہ ہے کہ آپ 2 گھنٹے دن میں آپ خبریں سنیں، 1 ہفتہ سنیں، میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ آپ کو کوئی نہ کوئی بیماری ضرور لگ جائے گی. یعنی آپ کسی نہ کسی طرح سے ڈپریشن کا شکار ضرور ہو سکتے ہیں. اس لیے یہ انسان کی صورتحال، انسانی رویہ جات آج پوری دنیا میں، آج کے دن کی بات کر رہا ہوں، آج پوری دنیا میں جتنے خراب ہیں، اس سے پہلے تاریخ بتاتی ہے کہ ایسے کبھی کچھ نہیں ہوا. ہمیں تاریخ سے سیکھنا چاہیے. اسی لیے یہ تاریخ ہمارے پاس موجود ہے بائبل مقدس میں واضح طور پر. نوح کا زمانہ جس کو خداوند یسوع مسیح نے بیان فرمایا متی 24 باب کی 37 سے 39 آیات میں لکھا ہے، سب گمراہ ہیں، سب کے سب نکمے بن گئے، کوئی بھلائی کرنے والا نہیں، ایک بھی نہیں، ان کا گلا کھلی ہوئی قبر ہے. یعنی اور اس سے زیادہ وضاحت کس طرح سے دی جا سکتی ہے؟ یعنی ہر ایک چیز ہماری جو ہے وہ کیٹیگرائز کر کے بتائی جا رہی. انسانی فطرت کو بیان کر دیا گیا کہ کیسی کیسی سوچ ہے. خدا کے بارے میں لوگوں کا پرسیپشن یا تصور جو ہے وہ انتہائی برا ہے. کچھ لوگ ہیں وہ خدا کے ماننے والوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ یہ لوگ کیوں خدا کو مانتے ہیں. دنیا میں ان لوگوں کو ڈھونڈ کر کیا ہے وہ ختم کرنے کی کوشش میں لگے. کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی آپ درست خدا کو نہیں مان رہے. صحیح. کچھ یہ ہیں جو کسی اور خدا کو ہی نہیں مان رہے. کچھ نے پوری دنیا کی ہر چیز کو خدا مان رکھا ہے. تو انسان جو ہے وہ خدا کے بارے میں عجیب و غریب نظریات کا حامل ہو چکا ہے. یہ رومیو 1 باب میں اس کی وضاحت بھی موجود ہے، ہم اس کو جانتے ہیں. لیکن انسانی فطرت یہ ہے کہ اس کے دل کے تصورات سدا برے ہیں. انہوں نے اپنی زبانوں سے فریب دیا. لوگ آج کل فریب دے رہے ہیں، نوح کے زمانے میں بھی دیتے تھے. ان کے ہونٹوں میں سانپوں کا زہر ہے. یعنی ایک دوسرے کو ڈسنے کے مانند، یعنی ڈسنے کی حد تک جو ہے وہ لوگ پہنچ چکے ہیں کہ کسی طرح ہماری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ وہ دوسرے کی جان لے لیں. یعنی اس حد تک انسان جو ہے وہ زہریلا ہے اندر سے. آج جو ہے وہ سانپ کے زہر سے جو ہے وہ بچنا بہت آسان ہے، انسان کے زہر سے بچنا کہا جاتا ہے مشکل ہوا ہوا. ان کا منہ لعنت اور کڑواہٹ سے بھرا ہے. نوح کے زمانے میں بھی ایسا ہی تھا. اچھی بات بیان کرنا لوگوں کو جو ہے وہ برا لگتا ہے. دوسروں کو اچھی باتیں بتانا یا دوسرے کے حق میں اچھی بات کہنا لوگوں کو پسند نہیں، کیونکہ گھمنڈ موجود ہے انسان کے اندر. یہی انسان کو کیا ہے وہ پستی کی جو ہے وہ گہرائیوں میں گرانے کا باعث بنتا ہے. ان کے قدم خون بہانے کے لیے تیز رو ہیں. یعنی خون کرنے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. خون کرنا ان کے لیے ایک معمولی سی بات ہے.
بے گناہ کا خون بہانا ان کو کوئی جو ہے وہ پرابلم محسوس نہیں ہوتا. یہی نوح کے زمانے میں تھا. ہم اس پر بات کر چکے ہیں جباروں کے حوالے سے بھی اور انسانوں کی فطرت کے حوالے سے بھی. ان کی راہوں میں تباہی اور بدحالی ہے. یہ ان کے مستقبل کی پروناؤنسمنٹ کی جا رہی ہے، ان کا اعلان کیا جا رہا ہے کہ ان کی راہوں میں تباہی اور بدحالی ہے. یا یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ جہاں سے یہ لوگ گزرتے ہیں، ایسے لوگ گزرتے ہیں، وہاں تباہی اور بربادی پھیلا جاتے ہیں. یہ بھی کہا جا رہا ہے وہ سلامتی کی راہ سے واقف نہ ہوئے. یہ ہیں انسان کے تصورات اور انسانی خیالات کہ کس طرح سے وہ لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کو بالکل نیچا دکھانے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہیں. ان کی آنکھوں میں خدا کا خوف نہیں. یہ ان کی مین وجہ ہے. اب اسی کے آگے وہ جو یہ فرماتا ہے کہ کیونکہ شریعت کے اعمال سے کوئی بشر خدا کے حضور راستے باز نہیں ٹھہرے گا. یعنی اعمال سے، نیک اعمال، اچھے اعمال سے کوئی شخص خدا کے حضور نیک نہیں بن سکتا، کیونکہ انسان کی فطرت اس کے دل سے چینج نہیں ہوئی. یعنی برتن کو باہر سے جتنا مرضی چمکا لیں، جب تک وہ اندر سے صاف نہیں ہے اس برتن کا کوئی فائدہ نہیں، وہ کھانا رکھنے کے قابل نہیں ہے. تو بالکل یہی سیم صورتحال انسان کی ہے. آپ قبر کو، ان کا گلا کھلی ہوئی قبر ہے، لکھا ہے، اگر میں قبر کی مثال ہی لوں تو قبر کے اندر جو ہے وہ ہڈیاں اور بدبو ہے. تو اگر اس کے اوپر جتنی مرضی خوبصورت آپ عمارت بنا لیں، جتنی مرضی محراب بنا لیں، کچھ بھی بنا لیں، سونے سے بھی اس کو مڑ دیں گے، وہ رہے گی تو قبر. اس کے اندر سے جو ہے بدبودار ہڈیاں ہی نکلیں گی اور تو کچھ نہیں نکلے گا. تو اس میں تبدیلی کی ضرورت ہے. اوپر سے جتنا مرضی ہم اچھے بنتے رہیں، لیکن جو کچھ ہمارے اندر چھپا ہوا ہے اس کو درست ہونا ضروری. یہ ہے نوح کے زمانہ کی اور ابن آدم کے آمد کے زمانہ کی مماثلت کہ کیا ہے یہ انسان کی صورتحال. اس کے بعد اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ خدا دنیا کے متعلق کیا سوچتا ہے. وہ بھی انہی جو ہے وہ پیدائش چھٹے باب کی 5ویں سے 11ویں اور پھر 12ویں آیات میں خدا بیان کرتا ہے. ہم اس کو جو ہے وہ پھر سے دیکھ سکتے ہیں. پیدائش چھٹا باب اور اس کی 5ویں آیت. اور خداوند نے دیکھا کہ زمین پر انسان کی بدی بہت بڑھ گئی اور اس کے دل کے تصور اور خیال سدا برے ہی ہوتے ہیں. یہ ہے خدا کا ورلڈ ویو. خدا کو دنیا اس طرح سے نظر آ رہی کہ خدا دیکھ رہا ہے کہ جو دنیا بنائی تھی میں نے اس کو خراب سے خراب تر کیا جا رہا ہے. یعنی ایک شخص جو بلڈنگ بناتا ہے یا گھر بناتا ہے بہت خوبصورت، تو اس میں رہنے والے لوگ جو ہیں وہ اس کو خراب کر دیں تو اس کو برا لگے گا. ٹھیک ہے. اور اس سے بھی بڑھ کر کہ جن لوگوں سے وہ پیار کرتا ہے وہ ہی اس گھر میں رہ رہے ہیں اور وہی اس کو خراب بھی کریں اور اپنی بھی حالت خراب کرنے پہ تلے ہوئے ہوں تو اس کو زیادہ برا لگے گا. یہ خدا کو نظر آ رہا ہے. اس وجہ سے نوح کے ایام میں وہاں پر طوفان آیا. یہ عدالت ہوئی تھی. آج بھی انسانوں کا یہی رویہ ہے. ہم پہلے جو حصے میں بات کر چکے ہیں کہ انسانی رویہ جات نظر آ رہے ہیں، تو وہ خدا کو اس طرح سے نظر آ رہے ہیں. یعنی اگر ہم اپنے بچوں کو دیکھیں تو مثال اس سے دی جا سکتی ہے. میں صرف مثال کے طور پہ کہوں گا کہ جیسے بچے ہیں ہمارے، آپ ان کو نہلا دھلا کے صاف ستھرا بنا کے ان کو نئے کپڑے پہنا دیں اور وہ جا کے کیچڑ میں لوٹنیاں لگائیں تو آپ ان کو پہلی بار سمجھا دیں گے. ان کو پھر واپس نہلائیں گے، دھلائیں گے اور صاف ستھرا کریں گے اور پھر ان کو سمجھائیں گے کہ ایسے نہیں کریں. اور اگر وہ تھوڑے سمجھدار بھی ہوں تو پھر تو اور زیادہ بہتر بات ہے. جی. تو اور اس کے بعد جب آپ نے ان کو اچھا لباس پہنا دیا، صاف ستھرا کر دیا اور پھر وہ دوبارہ جائیں واپس کیچڑ میں، تو دوسری بار میں آپ کا پارا تھوڑا ہائی ہونا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور اگر تیسری بار تک نوبت آ جاتی ہے تو پھر ہاتھ اٹھانے سے گریز نہیں کیا جائے گا. ماں باپ ایسا ہی کریں گے. جی. تو سیم سچویشن ہے کہ انسانوں کو خدا نے بنایا ہے، اس کو عقل و فہم دی ہے، اس کو فراست دی ہے، حکمت و خرد دیا ہے کہ بھائی دنیا میں رہتے ہوئے پرسکون رہو، آرام سکون سے زندگی بسر کرو. لیکن دنیا کو پسند نہیں آ رہا. انسان کی بدی بہت بڑھ گئی، لکھا ہوا ہے.
تو یہی چیز اب بھی ہے، اب انسان کی بدی اتنی بڑھ چکی ہے وہ خدا کو نظر آ رہی۔ اس بات کو غور سے جو ہے وہ اگر ہم اس کو اسٹڈی کریں، اس کی گہرائی کو جاننے کی کوشش کریں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ خداوند کی آنکھیں کوئی جو ہے وہ جہاز پر پھر رہی ہیں یا ہیلی کاپٹر ہیں، لیکن مثال صرف دی گئی ہے۔ ہم اس کو CCTV جو ہے وہ کیمرہ کی طرح سمجھ سکتے ہیں، جیسے وہ ہر ایک چیز کو کیپچر کرتا ہے جو اس کے سامنے سے گزرتی ہے۔ تو اس کا تصور بھی لوگوں کو، سائنٹسٹ کو اسی وجہ سے آیا۔ بہرحال تو اب خدا پوری دنیا پر وہ نگاہ کرتا ہے کہ کون اس قابل ہے جس کے لیے خدا اپنی قدرت ظاہر کرے۔ لیکن ظاہر ہوتا ہے، اگر ہم مطالعہ کریں، کہ لوگوں کو پھر بھی یہ صورتحال نظر نہیں آ رہی، لوگوں میں یہ صورتحال نظر نہیں آ رہی۔ کیوں؟ کیونکہ لوگوں کے خیالات برے ہیں، ان کے تصورات برے ہیں، وہ خدا کو پسند نہیں کرتے کہ خدا اپنی قدرت ان کے ساتھ ظاہر کرے، بلکہ انہوں نے اپنے اپنے ڈھنگ سے اپنی اپنی خواہشات کے موافق خدا بنا رکھے ہیں۔ اس لیے خدا کس کے لیے اپنے قوی بازو کو ظاہر کرے؟ یہ وجہ ہے۔ آگے زبور نمبر 33 میں بھی مجھے ایسی ہی صورتحال نظر آتی۔ اب لکھا ہے، خداوند آسمان پر سے دیکھتا ہے، سب بنی آدم پر اس کی نگاہ ہے، اپنی سکونت گاہ سے وہ زمین کے سب باشندوں کو دیکھتا ہے، وہی ہے جو ان سب کے دلوں کو بناتا اور ان کے سب کاموں کا خیال رکھتا ہے۔ یعنی خدا مسلسل دیکھ رہا ہے، خدا دنیا کے بارے میں کیا نظریات رکھتا ہے، وہ ہر ایک لمحہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ یعنی انسان جو بھی گناہ کر رہے ہیں، آپ یعنی دل میں ایک تصور اپنا لائیں کہ پوری دنیا میں کون کون سی برائیاں ہو رہی۔ اپنی گلیوں سے شروع کریں، اگر ہم کچرا پھینکنے سے شروع کریں، ہم ایک دوسرے کی چیزیں اٹھانے سے شروع کریں۔ اسکول میں بچوں کو بھی بہت سی جگہوں پر عادات ہوتی ہیں کہ پینسل چوری کرنا، ریزر چوری کرنا، یہ بھی خیالات برے ہیں تو ایسا ہو رہا ہے۔ ایک دوسرے کے سکیلز اٹھا کے آگے پیچھے کرنا، موبائلز لڑکے لڑکیاں یا اس طرح سے کریں آگے پیچھے بڑی کلاسز میں آ کر۔ میں کسی پر بھی جو ہے وہ تنقید نہیں کر رہا، لیکن یہ ہے گناہ پر تنقید ضرور کر رہا ہوں کہ یہ انسان کے تصورات ہیں جن کو خدا دیکھ رہا ہے، لیکن خدا اس کو پسند کرے گا جس کے دل میں مکر نہیں۔ اور یہ موجودہ زمانے کی یہی صورتحال ہے۔ ایسا ہی نوح کے زمانہ میں بھی تھا، ایسا ہی ان ایام میں تھا جب طوفان نے پوری دنیا کو تباہ و برباد کیا۔ یہ وہ صورتحال تھی۔ اس کے علاوہ امثال 15ویں باب کی 3 آیت میں بھی ایسا ہے کہ خدا پوری دنیا پر نگاہ کرتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ کون اس قابل ہے جس کے لیے وہ اپنی حکمت کو ظاہر کرے۔ تو خدا ہماری زندگی میں ہر معاملے میں پھر جو ہے وہ یہ صورتحال لاتا ہے، اور اس کو ایوب کی کتاب میں بھی 34ویں باب میں بھی یہی کہا گیا کہ خدا زمین پر نگاہ کرتا ہے۔ پھر زبور 14 اس کی 2 اور 3 آیت میں بھی اسی طرح کی بات بیان کی گئی۔ تو جب ہم آگے چلتے ہیں تو پھر مکاشفہ کی کتاب کے 20ویں باب کی 12ویں آیت جو اس کا نتیجہ ظاہر کرتی ہے کہ جب خدا پوری دنیا کو دیکھتا ہے کہ اس کی کیا صورتحال ہے، تو پھر اس کے لیے اس نے کیا انتظام کیا ہے، وہ مکاشفہ 20ویں باب کی 12ویں آیت میں لکھا ہے۔ تو ہم اس کو تلاوت کر لیتے ہیں۔ یہاں پر یہ فرمایا گیا، پھر میں نے چھوٹے بڑے سب مردوں کو اس تخت کے سامنے کھڑے ہوئے دیکھا، یعنی خدا تعالیٰ کا تخت ہے، اور کتابیں کھولی گئیں۔ پھر ایک اور کتاب کھولی گئی، یعنی کتاب حیات، اور جس طرح ان کتابوں میں لکھا ہوا تھا ان کے اعمال کے مطابق مردوں کا انصاف کیا گیا۔ اور آگے یہ بھی لکھا ہے، سمندر نے بھی مردے دے دیے تھے، پاتال نے بھی مردے دے دیے تھے، ہر جگہ پر جہاں جہاں لوگ دفن ہوئے ہیں، مرے ہیں، وہ سب کے سب مردے اٹھ کھڑے ہوئے، اور ان کا حساب کتاب ہو رہا ہے، ان کی عدالت ہو رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ خدا آخر کار عدالت کرے گا، خدا حساب لے گا۔ جیسا نوح کے ایام میں اس نے حساب لیا تھا، ویسا ہی اب بھی وہ کرے گا۔ یہ ہے وہ مماثلت، یہ ہے وہ صورتحال، یعنی انسان کے رویہ جات کو خدا ظاہر کرتا ہے اور پھر اس کے نتائج بتاتا ہے کہ کیا ہوں گے۔ آج بھی دیکھیں، یعنی کہ ہم اس کو ایک جنرل سی بات ہے، میں اس کو ہم اس طرح سے
بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں، شاید ہم بآسانی سمجھ پائیں. یعنی ہم آگ جلاتے ہیں تو اس سے ہیٹ پیدا ہوتی ہے، تو ہمیں اس کا اندازہ ہونا چاہیے کہ وہ ہیٹ جو ہے وہ ہمارے ماحول میں منتقل ہو گئی، وہ حرارت ہمارے ماحول کو آہستہ آہستہ گرم کرے گی. ہم مختلف جگہوں پر یہ سب کچھ کرتے ہیں اور عرصہ دراز سے کرتے چلے آ رہے ہیں. ہم نئی سے نئی ڈشز بنانا شروع ہو گئے ہیں، ہم نئے سے نئے کھانوں کے انبار بنا دیے ہم نے. میرا خیال میں ٹی وی پر آپ دیکھ لیجئے، ہر چینل نے کوئی نہ کوئی اپنا کوکنگ چینل بھی بنایا ہوا ہے. مثال دے رہا ہوں. اب اس میں آگ کا استعمال ضروری ہے موسٹلی. پھر ہم نے مائکرو ویو اوونز کا بھی استعمال شروع کر دیا ہوا ہے عرصے سے. یہ سب چیزیں ہمارے معاشرے پر کسی نہ کسی طرح کا تو اثر ڈال رہی ہیں نا. ہم ان اثرات کو بالکل نہیں سوچتے. ہمارے ریفریجریٹرز شروع میں بنے، بڑی اچھی بات ہے. جب یہ شروع میں بنے تو ہم بڑے خوش ہو گئے کہ چلیں جی ٹھنڈا یخ پانی منہ کو لگا کے گھٹا گھٹ بوتل سے پی سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں. تو اس فریج سے اس میں گیس جو ہے وہ موو کرتی ہے جو ان چیزوں کو ٹھنڈا رکھتی ہے. بعد میں پتا چلا کہ وہ CFC گیس ہے جو کہ کلورو فلورو کاربنز کہلاتے ہیں، جو فضا کی آلودگی کا باعث ہیں، جو خلا میں سے نیچے جب آئیں، ہمارے فضا میں آئیں تو وہاں پر جو اوزون ہے، آکسیجن کا زون ہے، اس کو ڈیمیج کرنے کا باعث بن رہی تھی. تو کئی دہائیوں تک یہ سلسلہ جاری رہا. اس کے بعد ہمیں ہوش آیا تو جو ہے وہ بر اعظم انٹارکٹیکا جتنے سائز کا ایک شگاف پڑ چکا تھا اوزون لیئر میں. لیکن پھر جو ہے وہ گرین گیس کا جو ہے وہ غلغلہ مچ گیا کہ اب گرین گیس آ گئی ہے، اب جو ہے وہ فریجز میں گرین گیس چلے گی. خیر چلنا شروع ہو گئی، ٹھیک ہے، اس سے کچھ فائدہ ہوا. لیکن اس کے ساتھ ہی جو ٹھنڈا یخ پانی پینے کی عادت ہمیں پڑ گئی، وہ اس سے کیا ہوا ہے کہ لوگ جو ہے پیٹ کی بیماریوں کا شکار ہونا شروع ہو گئے، کھانے کی بد ہضمی شروع ہو گئی. اس سے جو ہے وہ اور انتظامات کیے گئے اور دوائیاں اس سے منسلک کر دی گئیں. اس کے بعد مزید مسائل بڑھے تو ہم نے اور دوائیاں منسلک کر دیں. تو ہم ایک چین میں پھنستے چلے جا رہے ہیں، بلکہ اس کو میں جال کہوں تو وہ مہا جال بنتا چلا جا رہا ہے، اور ہم خود اس کو بن رہے تھے اور بن رہے ہیں، جس کی رسی آخرکار خود بخود ٹائٹ ہو جائے گی اور ہمارے پھندا آ جائے گا. وہ عدالت ہوگی، وہ کانسیکوینسز ہیں، وہ بھیانک نتائج ہیں جن کا خمیازہ ہمیں بھگتنا ہوگا، جن کا سامنا بنی نوع انسان کو کرنا ہوگا، جیسا نوح کے ایام میں ہوا تھا. اسی طرح سے مزید آگے اگر ہم جائیں تو خدا نے پھر وہاں پر کچھ اعلانات کیے تھے، جو تیسری بات تھی. تو اس کو اگر ہم یہ سمجھیں کہ کس طرح سے خدا نے اعلانات کیے تھے، تو اس کے لیے ہمیں ایک مزید جو ہے وہ پروگرام کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم اس کو ڈیٹیل میں جانیں تاکہ خدا کے بارے میں جان سکیں کہ خدا نے ہمارے ساتھ کس طرح سے رویہ رکھا. تو یہ کوشچن جس ویور نے ریز کیا ہے، وہ میں بڑا شکر گزار ہوں ان کا کہ انہوں نے یہ خوبصورت سوال ہمارے سامنے رکھا تاکہ ہم اس کو ڈیٹیل سے سمجھ پائیں کہ مسیح کے زمانے میں مماثلت اور جو نوح کے زمانے کی تھی صورتحال، وہ کس طرح سے یکساں ہے، کس طرح سے وہ آپس میں مماثل ہیں، کیسے وہاں کے لوگ تھے اور کیسے آج کے لوگ ہیں. یعنی ہماری فطرت کیسی ہے ویسی ہی ہے جیسا نوح کے ایام میں لوگوں کی تھی، اور صرف لکھا ہے کہ ایک نوح راستے باز ٹھہرا، وہ خدا کی نظر میں بے عیب تھا. تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم سب کے سب اس طرح کی تباہی کا شکار ہو جائیں گے. ہمیں اپنے آپ کو جانچنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم کس مقام پر کھڑے ہیں، کیونکہ یہ عدالت ہوگی. ہر ایک کی کتاب جو ہے وہ لکھی جا رہی ہے. ہم جس طرح کے اعمال کر رہے ہیں بائبل مقدس میں واضح کر دیا گیا ہے. آج سے 2000 برس قبل یہ بات لکھ دی گئی کہ کتابیں موجود ہیں. ہر شخص کے اعمال کی کتاب وہ لکھی جا چکی ہے. سب سے پہلے بائبل مقدس نے یہ بات بیان کی ہے جی کہ ہر شخص کے اعمال کی کتاب خدا تعالیٰ کے ہاں لکھی جا رہی ہے. خدا کی نگاہیں ہر شخص پر ہیں، ہر بنی آدم کو خدا دیکھ رہا ہے. اس کے بارے میں وہ تصور کیا رکھتا ہے، وہ اس کی زندگی جس طرح سے گزر رہی ہے ویسے ہی خدا ظاہر کرتا ہے. تو اس لیے خدا ہم سب کی زندگی کو بہتر بنانا چاہتا ہے. وہ پہلے سے ہمیں آگاہی دے چکا ہے. ہم گزشتہ پروگرام میں بھی ایک میں بات کر چکے ہیں کہ یہ نبوت جو ہوتی ہے یہ الارم کلاک ہے جو ٹک کر رہا ہے، اور الارم جب بج رہا ہے تو اس سے ہمیں جاگ جانا چاہیے.
تو یہ سیم صورتحال ہے. یہ جو ایام ہیں یہ الارمنگ ہیں, یہ نبوتی ہیں. خداوند یسوع مسیح نے یہ بڑی بہترین نبوت کی ہے اور بہت وسیع نبوت ہے کہ نوح کے ایام اور ابن آدم کے آنے کے ایام یکساں ہیں, ان میں سیم صورتحال ہے. اور آج دیکھ لیجئے کہ پوری دنیا کیا ہے, وہ گمراہی کا شکار ہوتی چلی جا رہی. خود ساختہ لوگوں نے اپنے خدا بنا رکھے. جی, کہیں دولت ہے, کہیں گاڑیاں ہیں, کہیں بلڈنگز ہیں, کہیں پراپرٹیز ہیں, کہیں روپیہ پیسہ ہے, کہیں عیاشی ہے, کہیں اور جو ہے وہ عیش و عشرت یا سہل پرستی ہے, کہیں خود ترسی ہے. کچھ لوگ جو ہے خود پر ترس کھاتے رہتے ہیں کہ ہماری تو حالت ہی بہت خراب ہے, ناگفتہ بے ہے, ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ بھی انہوں نے اپنے لیے خدا بنا رکھا ہے, ان کا بھروسہ خدا پر نہیں ہے, وہ ارد گرد کے حالات پر ان کی نگاہ ہے. تو یہ کرنا بھی گناہ کے زمرے میں آتا ہے, کیونکہ آپ ایک طرح کی مایوسی کا شکار ہیں, اور مایوسی گناہ ہے کیونکہ آپ نے خدا کو بالکل کیا ہے وہ ایک سائڈ پر کر دیا ہے. تو یہ صورتحال دیکھتے ہوئے ہم اس چیز کو واپس پلٹیں, واپس خدا کی طرف رجوع لائیں, تو ہماری زندگی بہتر ہو سکتی. ہمیں یہ جاننا ہے کہ ہم کس مقام پر کھڑے ہیں. تو خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت بخشے. آمین. تھینک یو. بہت شکریہ پاسٹر صاحب. ناظرین, امید ہے آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. ہم سے رابطہ کیجیے, اپنے سوالات سے آگاہ کیجیے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.